اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں آج 27واں درس ہے۔ آج کے درس میں دوست کا حق کیا ہے، اس سلسلے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے دوست کا تم پر حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرو اور اسے خوش آمد کہو اور اس سے گفتگو کے دوران انصاف سے کام لو، اس سے اچانک توجہ نہ ہٹاؤ اور اس سے گفتگو میں تمہارا مقصد اسے سمجھانا ہو۔ اگر اس کے ساتھ بیٹھنے کا آغاز تم نے کیا ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ جس وقت چاہو اٹھو، لیکن اگر اس نے تمہاری خاطر بیٹھنے کا آغاز کیا ہے تو پہلے اٹھنے کا اختیار اسے ہے، اور کوئی قوت و طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی قوت و طاقت کے۔ امام علی مقام نے انسان کے دوست کا اس کی شخصیت اور اس کے دنیاوی اور اخروی امور میں اس کا کردار ذکر کیا کہ وہ اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مثبت یا منفی اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آدمی کی شخصیت کا معیار اس کے دوست کی شخصیت کو قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے دوست و ہم نشین کے دین پر ہوتا ہے، اور جس شخص کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ بڑی مشکل سے دوچار ہوتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب الشافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے اس بھائی کو گنوا دیا جسے وہ اللہ کے لیے دوست رکھتا تھا، اس نے اپنے بدن کے عضو کو گویا گنوا دیا۔ اس روایت کا حوالہ شرح غرر الحکم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 472۔ ایک اور مقام پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں کی صحبت نیک افراد سے بدگمانی کا باعث ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے برے لوگ بھی نیک لوگوں میں شمار ہونے لگتے ہیں، اور نیکوں کا بدکاروں کے پاس بیٹھنا انہیں بدکاروں سے ملحق کر دیتا ہے۔ لہذا جس کا معاملہ تم پر واضح نہ ہو اور جس کے دین کو تم نہیں پہچانتے ہو تو اس کے ساتھی اور ہم نشین کو دیکھو، اگر وہ دیندار ہوں تو وہ بھی دیندار ہے، اور اگر وہ دیندار نہ ہو تو اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہتا ہے، کیونکہ جو برے اور کافر لوگوں سے دوستی رکھتا ہے اس کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان دونوں روایات کا حوالہ کتاب شرح غرر الحکم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 192۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور مقام پر روایت ملتی ہے، آپ کا یہ ارشاد کہ دین و معرفت رکھنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور اگر ایسے افراد نہ ملیں تو تنہا رہنا کہ اس طرح محفوظ رہو گے، اور اگر لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست پر مجبور ہو جاؤ تو اہل مروت کی رفاقت اختیار کرنا کہ وہ اپنی بزم میں بدگوئی اور فحاشی کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب آئینہ حقوق صفحہ نمبر 408۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عالم کی صحبت اختیار کرو کہ وہ تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 دیگر چیزوں کی طرف بلائے گا، شک سے نکال کر یقین کی طرف،
ریا سے نکال کر خلوص کی طرف، دنیا کی دلچسپی سے نکال کر زہد اور اس سے بے رغبتی کی طرف، اور نمبر 4 تکبر سے انکساری کی طرف، اور نمبر 5 عداوت سے محبت کی طرف۔ روایت کا حوالہ کتاب اثنا عشریہ صفحہ نمبر 202۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو غذا و خوراک کی مانند ہے کہ ان کی ضرورت زندگی میں ہر وقت ہوتی ہے، یہ عقل مند دوست ہیں۔ نمبر 2 وہ دوست جو بیماری کی مانند ہے، یعنی ان سے صرف نقصان ہی پہنچتا ہے، یہ وہ بے وقوف اور احمق دوست ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وہ دوست جو شفا بخش دوا کی مانند ہوتے ہیں، یہ نہایت ہی عقل مند دوست ہوتے ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب تحف العقول صفحہ نمبر 239۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دوستی کی کچھ حدود ہوتی ہیں، جن میں وہ حدود و صفات نہ پائی جائیں انہیں دوست نہ رکھنا، اور وہ صفات یہ ہیں کہ نمبر 1 تمہارے بارے میں اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، نمبر 2 وہ تمہاری زینت کو اپنی زینت اور تمہاری برائی کو اپنی برائی سمجھتا ہو، نمبر 3 وہ مال دنیا اور اس کی آرائش کو تمہارے سامنے آرائش نہ دے، نمبر 4 یہ کہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ اس سے تمہیں محروم نہ کرے، نمبر 5 وہ تمہیں حوادث زمانہ کے حوالے نہ کرے۔ یہ اچھے دوست کی صفات ہیں۔ اگر ان صفات کا حامل کوئی انسان مل جائے تو اس سے ضرور دوستی کرنا۔ روایت کا حوالہ تحف العقول صفحہ نمبر 343 اور کتاب اعمالی صدوق صفحہ نمبر 397۔ اسی لیے سورہ کہف میں کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی اور اپنے آپ کو عادی بنا لو ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اور ان کی طرف سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیرنا، زیب و زینت دنیا کا ارادہ کرتے ہوئے، اور ہرگز ایسے شخص کی بات کو نہ ماننا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔